عمران خان فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور سب سے اہم اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ اس کا جواب ہے کہ عمران خان اب صرف ایک فرد کا نام نہیں رہا، وہ ایک سوچ، ایک مزاحمت اور ایک اجتماعی شعور کی علامت بن چکا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں بہت سے نام آئے، اقتدار میں بیٹھے، مراعات حاصل کی، وہ وقت کے ساتھ تاریخ کے حاشیوں میں گم ہو گئے، مگر عمران خان کا معاملہ مختلف ہے۔ وہ کرکٹ کے میدان سے نکل کر سیاست کے اس بے رحم دائرے میں داخل ہوا جہاں اصول اکثر طاقت کے قدموں تلے روند دیے جاتے ہیں۔ آج جب وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ جیسی مضبوط اور منظم طاقت کے سامنے کھڑا ہے تو اس کا انکار محض ضد نہیں بلکہ ایک نظریاتی بغاوت ہے۔ وہ بغاوت جو جھکنے سے انکار کرتی ہے، جو سمجھوتے کو شکست سمجھتی ہے اور جو سرنڈر کو قومی توہین کے مترادف سمجھتی ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی فضا میں جہاں خوف، خاموشی اور مصلحت کو عقل مندی سمجھا جاتا ہے، عمران خان کا یہ اعلان کہ وہ سرنڈر نہیں کریں گے ایک ایسا نعرہ ہے جو صرف سیاسی کارکنوں کو نہیں بلکہ عام شہریوں کے دلوں کو بھی جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ اعلان دراصل اس سوچ کے خلاف بغاوت ہے جو یہ مان چکی ہے کہ اس ملک میں اصل طاقت عوام کے پاس نہیں بلکہ بند کمروں میں بیٹھی قوتوں کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان اس مانے ہوئے سچ کو چیلنج کر رہا ہے اور یہی بات اسے خطرناک بھی بناتی ہے اور غیر معمولی بھی۔ عمران خان کی زندگی کا آغاز ہی جدوجہد سے ہوا۔ 1952 میں لاہور میں پیدا ہونے والا یہ لڑکا ایک متوسط مگر باوقار خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد ایک اصول پسند انجینئر تھے اور والدہ ایسی مضبوط شخصیت کی مالک جنہوں نے عمران خان کے اندر خودداری، غیرت اور سچ پر ڈٹ جانے کی عادت پیدا کی۔ بچپن میں ہی اس نے سیکھ لیا تھا کہ آسان راستے وقتی سکون تو دے سکتے ہیں مگر عزت صرف مشکل فیصلوں سے ملتی ہے۔ یہی تربیت آگے چل کر اس کی پوری زندگی کا محور بن گئی۔ کرکٹ عمران خان کا پہلا میدان جنگ تھا، وہاں بھی اس نے ہار ماننے سے انکار کیا۔ سال ہا سال کی ناکامیوں، تنقید اور طنز کے بعد 1992 کا ورلڈ کپ آیا جب ایک زخمی کپتان نے قوم کو وہ لمحہ دیا جس نے اجتماعی احساس کمتری کو توڑ دیا۔ یہ صرف ایک ٹرافی نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا کہ اگر نیت صاف ہو، قیادت مضبوط ہو اور حوصلہ قائم رہے تو دنیا کی بڑی طاقتوں کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ یہی سوچ آج سیاست میں ان کے فیصلوں کی بنیاد ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سرنڈر کرنے کا مطلب صرف ذاتی ریلیف نہیں بلکہ قوم کو یہ پیغام دینا ہے کہ طاقت کے سامنے جھک جانا ہی واحد راستہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار عارضی نہیں بلکہ ساختی رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد سے لے کر آج تک منتخب حکومتوں کو کبھی مکمل خود مختاری میسر نہیں آئی۔ ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق اور مشرف تک ہر دور میں جمہوریت کو کسی نہ کسی بہانے محدود کیا گیا، کبھی مارشل لاء کے ذریعے، کبھی عدالتی فیصلوں کے سائے میں اور کبھی نام نہاد ہائبرڈ نظام کے پردے میں۔ اس مسلسل مداخلت نے ریاست کو کمزور کیا، اداروں کو متنازع بنایا اور عوام کو سیاست سے بدظن کیا۔ عمران خان نے جب 2018 میں اقتدار سنبھالا تو اقتدار میں یہ سمجھا گیا کہ وہ بھی اسی نظام کا حصہ بن جائیں گے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ واضح ہو گیا کہ وہ محض ایک مہرہ بننے پر آمادہ نہیں۔ خارجہ پالیسی ہو، معیشت ہو یا داخلی فیصلے، اس نے خود مختاری کی بات کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں تصادم نے جنم لیا۔ طاقت کے مراکز کو ایک ایسا وزیر اعظم قبول نہیں تھا جو لائن سے ہٹ کر بات کرے۔ نتیجہ سب کے سامنے ہے، حکومت کا خاتمہ، مقدمات، گرفتاری، جیل اور مسلسل دباؤ۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ ٹوٹ کیوں نہیں رہا؟ اس سوال کا جواب عمران خان کی شخصیت کے اندر چھپا ہے۔ شوکت خانم کینسر ہسپتال اس کی واضح مثال ہے۔ یہ منصوبہ ایک خواب تھا جسے ناممکن کہا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا، چندہ نہیں ملے گا، نظام کرپٹ ہے، مگر عمران خان نے ہار نہیں مانی، در در گیا، لوگوں کو قائل کیا، اپنے کردار سے اعتماد پیدا کیا۔ آج وہ ادارہ ہزاروں جانیں بچا چکا ہے۔ یہی تجربہ اسے یہ یقین دیتا ہے کہ اگر نیت درست ہو تو طاقت کے بغیر بھی نظام بدلا جا سکتا ہے۔ 2022 میں جب عدم اعتماد کے ذریعے اس کی حکومت گرائی گئی تو اس نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو اکثر سیاستدان کرتے ہیں۔ نہ بیرون ملک چلا گیا، نہ خاموشی اختیار
की, ना माफी नामा लिखा। उसने अवाम के सामने खड़े होकर कहा, मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये अल्फाज दरअसल उसके सियासी फलसफे का खुलासा थे। उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का एक सियाह बाब है। कारकुनों पर तशद्दुद, मीडिया की बंदिश, मुकदमात की भरमार और खुद इमरान खान की कैद। अब जरा उन लोगों को देखें जिन्होंने सरेंडर किया, समझौते किए, खामोशी इख्तियार की और वक्ती फायदे हासिल किए। तारीख ने उन्हें क्या दिया? वक्ती इक़्तिदार मगर दायमी सवालिया निशान। इमरान खान वो जानता है कि सरेंडर करने से शायद जेल से निकल आए, शायद सियासत में आसानी हो जाए, मगर उसकी सारी जिद्दोजहद बेमानी हो जाएगी। वो अपने हामियों, नौजवानों और उस कौम की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकेगा। जज्बाती सतह पर ये जिद्दोजहद इन हजारों कहानियों से जुड़ी है जो इस निजाम की भींट चढ़ चुकी है। वो माएँ जिनके बेटे सियासी अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी और मुआशी तबाही के नतीजे में मारे गए, वो नौजवान जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए, वो मजदूर जो महंगाई के बोझ तले दब गए। इमरान खान की मज़ाहमत दरअसल उन सब की बे आवाज चीख है। वो उनके लिए खड़ा है, इसीलिए वो झुकने को तैयार नहीं। इमरान खान सरेंडर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो जानता है कि ये जंग सिर्फ इक़्तिदार की नहीं, वक़ार, खुद मुख्तारी और मुस्तकबिल की जंग है। अगर वो झुक गया तो ये पैगाम जाएगा कि इस मुल्क में सच बोलने की सजा मिलती है और ताकत के सामने सर उठाने का अंजाम कैद है। वो इस पैगाम को दफन करना चाहता है, इसीलिए वो आज भी जेल की दीवारों के पीछे से एक आज़ाद पाकिस्तान का ख्वाब जिंदा रखे हुए है।